السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ درود و سلام کے بعد آج کا ہمارا موضوع لذت شب بیداری کے نام سے ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ عبادت میں رات کو جاگتے ہوئے انسان کو جو لذت محسوس ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا، اور خاص طور پر اب ہمارے سامنے آخری عشرہ آ رہا ہے جو عبادتوں کے حوالے سے بڑا ہی اہم وقت ہے، اور یہ لفظ لذت جس کو عام طور پر ہم اپنی زبان کے اندر اطمینان یا مزہ کہتے ہیں، ذائقے کی عمدگی، لطف و سرور، راحت و سکون، خوشگواری، یہ وہ سارے لذت کے معنی ہیں۔ انسان جو ٹیسٹ محسوس کرتا ہے یہ در حقیقت ایک لذت ہوتی ہے، اور دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کی لذتیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسی لذت ہے، جیسے کہ کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس کو کھاتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے، کوئی کچھ پیتا ہے تو پیتے ہوئے بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے موسم کی گرمی اور موسم کی ٹھنڈک یہ انسان اس کو محسوس کرتا ہے،
سورج کی تپش اور چاند کی ایک خوبصورت سی روشنی، یہ انسان ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے تو یہ وہ لذتیں ہیں جو انسان محسوس کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ معنوی لذتیں ہوتی ہیں جو واضح طور پر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ مثال کے طور پر سلطنت اور کرسی کی ایک لذت ہوتی ہے، مال، ثروت اور دولت کی ایک لذت ہوتی ہے، علم کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، شہرت کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، محبت کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ یہ مختلف قسم کی لذتیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک شخص صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک وہ اسی کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے یہ لذت بھی میسر آ جائے، یہ لذت بھی میسر آ جائے۔ اور اس کے لیے ہم کبھی کسی جگہ پہ کسی کو رشوت لیتے اور دیتے دیکھ رہے ہیں، کوئی جناب حرام کی کمائی کما رہا ہے اس لذت کے حاصل کرنے کے لیے، کوئی کسی جگہ پر کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے، کینہ اور بغض رکھتا ہے، کسی کے بارے میں باتیں بناتا ہے تاکہ یہ چیز اسے نہ ملے مجھے مل جائے، اور وہ بھی ایک لذت کے حصول کے لیے، حتیٰ کہ ان لذتوں کے حصول کے لیے بعض دفعہ قتل تک کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم ان لذتوں سے ماورا ہو کر کے ایک اعلیٰ اور انفع اور عمدہ اور انفس نفیس قسم کی، عمدہ قسم کی لذت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس کو ہم عبادت کی لذت کہتے ہیں، کہ عبادت میں بھی انسان کو لذت ملتی ہے۔ کیا واقعتاً عبادت میں انسان کو لذت ملتی ہے؟ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کے اندر ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو آواز دیتے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کو قائم کرو اور ہمیں اس کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ نماز کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لذت اور راحت میسر آتی تھی، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، اذا حزبہ امر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ، کوئی کام پریشان کر دیتا، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی، صلی، آپ نماز پڑھنے لگ جاتے تھے۔ آج ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، فلاں کر لیں فلاں کر لیں گے تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، یہ کر لیں گے کچھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانیوں کا حل نماز میں رب کے ساتھ تعلق میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جو لذت ہوتی ہے انسان کے جسم کے مختلف اعضاء سے محسوس کرتے ہیں۔ انسان کی زبان، یہ قرآن کریم کی تلاوت کو جب تلاوت کی جاتی ہے تو انسان کی زبان اس لذت کو محسوس کرتی ہے۔ ذکر الہی پر انسان کو لذت میسر آتی ہے، دعوت و تبلیغ کرنے پر انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے زبان سے آگے جاتے ہیں تو انسان کا دل یہ بھی ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ جب اس دل کے اندر رب پر بھروسہ ہوتا ہے، رب پر یقین بیٹھتا ہے، تو یہ یقین جو رب پر انسان کرتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی لذت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو ایک لذت میسر آتی ہے۔
جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے تو بھی ایک لذت ہوتی ہے، جب انسان اپنے رب سے کوئی امید لگا لیتا ہے تو بھی انسان کو دلی طور پر سکون اور اطمینان میسر آتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی آنکھ ہے، یہ آنکھ بھی لذت محسوس کرتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو دیکھنے سے خوبصورت چیز دیکھ لی تو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن میرے بھائی رب کے سامنے جب یہ آنکھ آنسو بہاتی ہے تو یہ اس وقت لذت محسوس کرتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام اللہ رب العزت کے سامنے جب آنسو بہایا کرتے تھے اور یہ لذتیں وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے ایک آنسو بہاؤں، یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے وزن کے مطابق سونا صدقہ کر دوں، اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں جناب ایک آنسو رب کے سامنے بہاؤں۔ آنسو بہانے کی جو لذت انہیں محسوس ہوتی تھی، اس لذت کے مقابلے میں اتنا سونا چاندی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کان یہ بھی لذت محسوس کرتے ہیں، جب انسان قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے، رب کی باتیں سنتا ہے، وعظ و نصیحت سنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جب سنا جاتا ہے تو اس کان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائی انسان کا پورا جسم یہ لذتیں محسوس کرتا ہے۔ جب انسان سجدے میں رب کے سامنے گرتا ہے تو اس کی ایک خاص لذت ہے، رکوع میں خاص لذت ہے، قیام کھڑے ہوئے رب کے سامنے اس کی ایک خاص لذت ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا کرتے ہوئے ایک خاص لذت ہے۔ میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان لذتوں سے واقف کروائیں۔ میرے بھائی یہ باتیں سنتے ہیں کئی لوگ، لیکن وہ سوچتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سی لذتیں ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے بھائی ذرا آئیے، توجہ کیجئے، اس میں گہرائی میں جائیے، یہاں پر آئیے تو یہاں پر یہ لذتیں محسوس ہوتی ہیں، اور یہ لذتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں اپنے جسم کو ان لذتوں سے ذرا تعارف کروانا ہے۔ ہمارا تعارف اگر ہو جائے تو ہمیں بھی وہ باتیں یاد آ جائیں جو اصحاب رسول نے کہیں، جو ہمارے محدثین نے کہیں، جو عبادت کرنے والوں نے کہیں، وہ باتیں ہمیں بھی یاد آ جائیں کہ واقعتاً ان کے اندر یہ لذتیں موجود ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے جو سید الایام دنوں میں ہے، اور پھر سال کے بہترین مہینہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم ہیں اس وقت، اور آج شام سے ایک بہترین عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی اس عشرے کی، اس رمضان کی خاص قسم کی لذتیں ہیں، وہ لذتیں بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کی لذتوں کو حاصل کیا کرتے تھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، شد مئزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اس آخری عشرے کی راتوں کو جاگا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں لذتیں لینے کا طریقہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری اور آپ کی ماں، آپ کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں وہ محنت کرتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے جو آپ کسی اور عشرے میں یہ محنت اور کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کا خاص طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس آخری عشرے میں لذتوں کے ڈھیر ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے میں اعتکاف کی ایک بہت بڑی عبادت، اعتکاف کو بھی ہمارے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر
بندہ رب کے در پہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب لذتوں کی تلاش شروع ہو رہی ہے، کہ انسان رب کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے در پہ آ کر کے بیٹھ گیا ہے اور رب سے لذتیں مانگ رہا ہے، لب سے رب العالمین سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں دنیاوی بھی مانگتا ہے اور آخرت کی بھی مانگتا ہے۔ اور میرے بھائی، یہ لذتوں کا سفر ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ فلما كان العام الذي قبض فيه، کہ جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اعتکف 20 یوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول میں بھی بیٹھنا چاہتی ہوں، آپ نے اجازت دے دی۔ جب دیکھا کہ انہوں نے خیمہ لگا لیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا، اور جب انہوں نے دیکھا تو اسی طریقے سے حضرت زینب نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے دن نکلے اور دیکھا کہ بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ وہ بھی نیکی کی تلاش میں نیکی کرنا چاہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعوها فلا اراها، فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو ختم کر دو، میں انہیں نہیں دیکھتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ختم کر دیے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو اپنے خامن سے اجازت لے کر کے بیٹھے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سال اعتکاف پر نہیں بیٹھے، لیکن آپ نے اس کا مداوع کیا کیا؟ فرمایا اعتکف فی آخر العشر من شوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شوال کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا جائے، لہذا جو مسجد میں اعتکاف عورت نہیں کر سکتی ہے اس کے اوپر اعتکاف کی عبادت لازم نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی، اعتکاف مسجدوں کے اندر ہے اور عورتوں کو مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرنا چاہیے، مرد بھی مسجدوں کے اندر ہی اعتکاف کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا سنت یہ ہے کہ جب بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو وہ کسی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا ہے، کسی جنازے میں شرکت کے لیے نہیں جا سکتا ہے، وہ جناب اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کے تعلقات قائم نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کسی ضرورت کے لیے وہ باہر نہیں جا سکتا ہے، الا یہ کہ لا بد منہ، کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے لیے نکلنا ہی پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے ہی اس کو نکل کر کے جانا ہے۔ میرے بھائی، یہ اعتکاف کی عبادت جس میں انسان سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے صرف رب العالمین کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ رب العالمین کے سامنے صحیح معنوں میں اعتکاف کرتا ہے، حقیقت ہے اس کو بھی اس اعتکاف کی لذتیں ضرور محسوس ہوتی ہیں۔ اور اعتکاف کی اس عبادت کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی ایک عبادت ہے، جو قیام اللیل جس کو ہم تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں، جو رات کے آخری پہر میں ادا کی جاتی ہے رمضان مبارک کے مہینے میں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت ہے کہ ہم اسے شروع میں ہی ادا کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے روزے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ ہمارے ساتھ کوئی قیام نہیں کیا، حتیٰ یہ کہ 7 دن باقی رہ گئے تو آپ نے ہمیں قیام کروایا، اور یہ قیام 1/3 رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کروایا، یعنی 23ویں کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث رات 1/3 رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیام نہیں کروایا، اور اس کے بعد
پھر اگلے دن جب 5 دن رہ گئے یعنی 25ویں کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں یہ قیام کروایا، اور یہ قیام فرمایا آدھی رات تک کا قیام تھا۔ اور آدھی رات کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر آج آپ ہمیں پوری رات ہی نوافل پڑھاتے رہیں تو یہ چلتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز تراویح، یہ نماز قیام اللیل امام کے ساتھ پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیر کر کے جاتا ہے، حسب لہ قیام لیلہ، فرمایا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، جو امام کے ساتھ آتا ہے اور امام کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب 3 دن رہ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں کی رات کو ہمیں قیام کروایا، اور یہ قیام اس قدر تھا، اس قدر لمبا تھا، حتی خشینا، حتیٰ کہ ہمیں یہ ڈر ہو گیا ان یفوتنا الفلاح، کہ ہماری فلاح وہ فوت ہو جائے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول فلاح کیا ہے؟ فرمایا سحری، کہ یہ سحری جو ہے یہ ہماری رہ جائے گی۔ ثم لم يقم بنا بقیت الشہر، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مہینے میں ہمارے ساتھ قیام نہیں کروایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی، تراویح کی اور اس کی جماعت کی یہ سنت ہمارے سامنے جاری کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں تمہارے لیے اس لیے نہیں نکلا ہوں کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی، لذت انسان کو قیام اللیل میں بھی مل سکتی ہے، اور پوری رات اگر انسان قیام کرتا رہے، جسم تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا ہے، اگر انسان کو اس کے اندر لذت محسوس ہو رہی ہو، جب انسان کو قیام میں لذت محسوس ہوتی ہے تو پوری رات بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ 80 سال کے بزرگ بابے وہ بھی پوری تراویح کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں لذت محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کے بارے میں میری اور آپ کی ماں بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کسی نے پوچھا کہ رمضان کی نماز کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرها علی 11 رکعہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز ہو یا رمضان کے علاوہ کی نماز ہو، 11 رکعات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن وہ 11 رکعات کیسی ہوتی تھیں؟ فرمایا یصلی 4، آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، فرمایا اس کے حسن کے بارے میں اور ان کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھئے کہ وہ کتنی لمبی پڑھتے تھے اور کتنی خوبصورت پڑھتے تھے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ تراویح کی نماز، یہ وہ رمضان مبارک کی نماز ہے، یہ وہ یا رات کی نماز ہے، یہ وہ قیام اللیل کی نماز ہے۔ اس کے اندر انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر انسان وقت ہی دیکھتا رہے اور امام صاحب نے آج 2 منٹ زیادہ لگا دیے ہیں، آج 5 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، آج ٹائم جلدی ہو گیا ہے، آج یہ اگر انسان کا اسی طرف ہی توجہ رہے تو لذتیں کہاں محسوس ہوتی ہیں؟ میرے بھائی، ان کے اندر لذتیں ہیں لیکن تلاش کرنے کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اس آخری عشرے کے اندر ایک بہت بڑی چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیلۃ القدر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، لیکن تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، فرمایا یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے انسان کو پتہ نہیں زندگی میں میسر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، اور 1000 مہینوں کی عبادت وہ بھی پتہ نہیں میسر آتی ہے نہیں آتی ہے۔ اگر 1000 مہینے کا حساب لگایا جائے تو عمر کے حساب سے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور اگر اس ایک رات میں اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو گویا وہ 83 سال 4 مہینے وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھا رہا ہے۔ اگر کسی نے اس ایک رات کے اندر قیام کیا ہے، قیام میں گزارا ہے، گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے قیام میں گزار دیے ہیں۔
گویا کہ اس نے رب کے ساتھ عبادت میں گزار دیے ہیں، 83 سال اس کا رب کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے۔ ہم مسجد میں آ کر کے اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے، رب کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے بھائی مطلب یہ ہے کہ میں 83 سال رب کے حضور، رب کے دربار پر بیٹھا ہوں۔ اگر اللہ رب العزت مجھے اتنی عمر نصیب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت اتنا اجر مجھے ضرور عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں جبریل امین اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، اور فرمایا ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اور اس رات میں عبادت کرنے والے کو لذت کیوں نہ محسوس ہوگی کہ جو اس لذت کے اندر ہوگا، جو اس سلامتی کے اندر ہوگا، جو فرشتوں کے نزول کے اندر ہوگا، جو رب کی رحمتوں کے نزول میں، عبادت کے اندر رب کے ساتھ تعلق میں ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان مبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر۔ اس حوالے سے جو روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جناب فلاں تاریخ کو ہے، فلاں تاریخ کو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ اٹل ہے کہ یہ اس عشرے کی تاک راتوں میں ہے، وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور ہمیں ان تاک راتوں میں ہی تلاش کرنی چاہیے۔ اور اس ایک رات کی ہوئی عبادت غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا پچھلے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری عبادات ہیں، اور ان میں ایک دعا کی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اپنی معافی کی دعائیں اللہ رب العزت سے بندے کو کرنی چاہیے، اور جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو لذتیں محسوس ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائی قرآن کریم کی تلاوت، اس کے اندر بھی انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، فرمایا اگر تمہارے دل وہ صاف اور پاک ہوں تو یہ کبھی بھی رحمان کے کلام سے سیر نہ ہوں گے، کبھی بھی رحمان کی کلام سے ان کے پیٹ نہیں بھریں گے۔ تو لہذا میرے بھائی ہمیں رحمان کی کلام زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ذکر الہی ہمیں اس آخری عشرے کے اندر خاص طور پر اپنی زبان کے اوپر ذکر جاری رکھنا چاہیے۔ فرمایا مومن کی مثال ذکر کرنے والے کی اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے مثل الحی والمیت، جیسے زندہ اور مردہ ہے۔ ذکر کرنے والا یہ لذتوں میں زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والا فرمایا یہ گویا کہ مردہ ہے، اس کو لذتیں کہاں سے میسر آئیں گی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی اللہ رب العزت کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور میرے بھائی صدقہ و خیرات بھی ایک عبادت ہے۔ صدقہ و خیرات جب انسان کسی کو کچھ دیتا ہے اس کو ایک دل کے اندر خاص قسم کا سکون میسر آتا ہے۔ یہ وہ سکون اور یہ وہ لذت ہے جس لذت کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ لذتیں آنی چاہیے۔ یہ وہ مختلف قسم کی نیکی کے اعمال ہیں جو اس مہینے کے اندر اور اس آخری عشرے کے اندر ہمیں کرنے چاہیے اور رکھے گئے ہیں، اور ان کے فضائل اور مناقب موجود ہیں۔ میرے بھائی اگر کوئی شخص یہ سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی ہے تو میرے بھائی ہم پھر یہاں پر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہر عبادت کرنے والے کو لذت نہیں ملتی ہے۔ لذت ان خاص لوگوں کو ملتی ہے جس کے اندر یہ خاص چیزیں پائی جائیں۔ 6 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ 6 چیزیں اگر میرے اور آپ کے اندر ہیں تو ہم لذتیں محسوس کر سکیں گے۔ ان میں سب سے بنیادی اور پہلی چیز کہ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہو، عبادت کرنے لگے، تو اس عبادت پر اپنے رب کے ساتھ راضی ہو جائے، اور دل کی محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اور دل کی توجہ کے ساتھ، اور شوق اور ذوق کے ساتھ انسان اگر محبت کے لیے آگے بڑھے گا، اس عبادت کے لیے آگے بڑھے گا،
تو میرے بھائی ضرور بضرور اس بندے کو لذت محسوس ہوگی، اور یہ لذت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، فرمایا اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے جو رب کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اور جو دین اسلام کے اسلام ہونے پر، اسلام کی تعلیمات پر راضی ہو گیا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رسول ہونے اور ان کی تعلیمات پر راضی ہو گیا، اور ان کی تعلیمات کو اس نے اپنے گلے سے اپنے زندگی کے اندر لے آیا، تو یہ واقعتاً میرے بھائی اس شخص کو یہ لذتیں محسوس ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی دوسرے نمبر پر مداومت ہے، صبر ہے، استقامت ہے۔ جو بھی نیکی آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیشگی کریں، مداومت کریں، اس کے اندر سستی اور کوتاہی نہیں آنی چاہیے، مجاہدے کے ساتھ عبادت انسان کرتا چلا جائے تو میرے بھائی انسان کو یہاں پر بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ کسی تجربہ کرنے والے محدث نے کہا، میں اپنے نفس کو اس عبادت کی طرف، اللہ کی طرف کھینچ کر لاتا تھا اور میرا نفس روتا تھا، وہ آتا نہیں تھا، اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ اب آ گیا ہے، اب وہ اس عبادت پر ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، اب عبادت اس کے لیے آسان ہو گئی ہے۔ اور میرے بھائی اسی طریقے سے ایک اور محدث کہتے ہیں کہ جناب 20 سال تک میں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے رکھا، اس نماز کے اوپر 20 سال تک نماز پر لاتا رہا اور یہ مشقت کے ساتھ آتا تھا، لیکن اس 20 سال کے بعد اب 20 سال ہو گئے ہیں کہ بڑی مجھے تنعم حاصل ہوتا ہے، مجھے اس عبادت سے جو ہے خوشی ملتی ہے، مسرت ملتی ہے، لذت ملتی ہے۔ تو میرے بھائی ایک وقت لگتا ہے، اس وقت کے بعد ہی یہ لذتیں ہمیں آتی ہیں، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ جائز چیزیں بھی اپنے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، ان کو کم استعمال کرنا چاہیے، زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے کو کم کریں، اپنے پینے کو کم کریں، اپنی بات چیت کلام کو کم کریں، اور اسی طریقے سے ہم بستری کو کم کریں، اور اس طرح کی چیزوں کو کم کرنے سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ حدیثیں تو موجود ہیں، ایک محدث فرماتے ہیں راحت الجسم فی قلت الطعام، فرماتے ہیں کہ جسم کی راحت وہ کم کھانے میں ہے۔ آج لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، جسم کو راحت پہنچانے کے لیے کہا، جسم کو راحت پہنچانا ہے، کم کھانے میں آتی ہے۔ وراحت النفس فی قلت الآثام، اور نفس کو راحت ملتی ہے گناہوں کی کمی سے۔ جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو نفس بوجھل ہو جاتا ہے، اور یہ جب گناہ کم ہو جاتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں تو نفس بوجھل ہوتا ہے، گناہ کم ہوتے ہیں تو نفس ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وراحت القلب فی قلت الاہتمام، دل کی راحت اور سکون یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں انسان کو لالچ اور طمع اور اس کا اہتمام جو ہے وہ اس کے اندر کم ہو تو دل سکون میں ہی رہتا ہے۔ وراحت اللسان فی قلت الکلام، اور انسان کی زبان کی راحت وہ کم بولنے میں ہے، کم انسان بولتا ہے تو میرے بھائی انسان کو یہاں پر بھی راحت اور لذت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات، اللہ رب العزت کے ساتھ معیت۔ انسان عبادت کرتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور رب کے سامنے کھڑا ہوا عبادت کر رہا ہوں۔ اس لیے کہا تھا احسان کا ایک مرتبہ ہے، اور وہ مرتبہ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت کا یہ مقام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ عبادت یہ تیرے ذہن کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم اتنا تصور ضرور آنا چاہیے کہ تیرا رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور میرے بھائی لذت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب اختیار کرتا رہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور فرمایا محبت اس حد تک کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں جس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔
کیا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ انسان اپنے رب کے ساتھ لذتوں میں اور محبتوں میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے، پھر اس کی مرضی اور منشا نہیں رہتی ہے، پھر اس کے ہاتھ وہی کرتے ہیں جو رب چاہتا ہے، اس کی زبان وہی بولتی ہے جو رب چاہتا ہے، اس کے پیر ادھر ہی چلتے ہیں جو رب چاہتا ہے، اس کی زبان وہی بولتی ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، پھر ہر کام اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی، پانچویں بات اس حوالے سے کہ عبادت کرنے والے کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میری عبادت کا بڑا اچھا بدلہ مجھے عطا کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے حدیث کے اندر آتا ہے، ایک بندہ صدقہ کرتا ہے اور وہ صدقہ ایک کھجور کرتا ہے یا تھوڑا بہت جو بھی صدقہ کرتا ہے، فرمایا الا اخذها الرحمن بیمینہ، اللہ رب العزت اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ لیتے ہیں۔ میرا اور آپ کا کیا ہوا صدقہ رحمان اپنے ہاتھ میں رہتا ہے، اور فرمایا فتربو فی کف الرحمن، وہ ایک کھجور رحمان کی کف میں، رحمان کے ہاتھ میں، فرمایا وہ بڑی ہوتی ہے، اور کس قدر بڑی ہوتی ہے؟ حتی تکون اعظم من الجبل، فرمایا حتیٰ کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، وہ ایک کھجور کا دانہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، پہاڑ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خلوص دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بہت کچھ عطا کر دیں گے اگر ہم اپنے خلوص کو اپنے دل و دماغ کے اندر اور خلوص اور پیار و محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی، چھٹی بات کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان خلوت اختیار کر لے، اللہ کے ساتھ اکیلا ہو کر کے بیٹھ جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا ان 7 بندوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا اس شخص نے اکیلے میں بیٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا اس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائی، رب کے ساتھ اکیلے میں بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے اکیلے میں بیٹھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے میرے بھائی، ان عبادتوں کے اندر اکیلے میں بیٹھ کر کے اکیلے میں بڑی لذتیں ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی رسول ایک جنگ کے موقع پر صحابی رسول نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، اور ایک آ کر کے تیر لگتا ہے، اس تیر نکال کو پھینک دیتے ہیں، دوسرا لگتا ہے، تیسرا لگتا ہے، اور اس کے بعد جب ٹائم آتا ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے پہ جانے کے بعد ساتھ والا ساتھی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں کنت فی سورۃ اقرأها، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، فلم احب ان اقطعها، اور میں نے پسند نہیں کیا کہ میں سورت کو درمیان میں چھوڑ دوں۔ یہ وہ لذت ہے جو قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ان صحابہ کو ملی ہے، آج ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج ہمارے ہاں بھی یہ لذتیں ہمیں بھی میسر آ سکتی ہیں۔ میرے بھائی، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کسی کا قول نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں یہ جو بادشاہ ہیں یا یہ بادشاہ کے جو بچے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کن لذتوں کے اندر ہیں تو فرمایا یہ روزانہ ہمیں کوڑے لگایا کریں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہم کن لذتوں میں۔ میرے بھائی، جو لوگ دین میں ہیں، مسجدوں اور مدرسوں کے ساتھ ہیں، جو قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو صبح شام للہ قال اللہ وقال الرسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میرے بھائی آپ کو ان کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے پرواہ، آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ غریب لوگ ہیں، یہ فلاں طرح کے لوگ ہیں، مولوی کے بارے میں بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں کے اندر جو سکون، جو لذتیں دے رکھی ہیں، یہ وہ جنت کی لذتیں ہیں جو دنیا میں یہ محسوس کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے لذتوں کے کچھ موانع بھی ہیں کہ بعض دفعہ لذت ملنے سے انسان کو رک بھی جاتی ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کو لذت ملتی ہے، لیکن یہ 6 چیزیں ہم نے بیان کی، اگر یہ نہ ہو تو لذت نہیں ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ اگر انسان 3 ایسی چیزیں ہیں اگر وہ نہ ہو تو لذت نہیں ملتی ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اگر انسان کا دل جو ہے وہ دنیا کے ساتھ مشغول ہو جائے
تو لذت نہیں ملتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص دنیا کی سوچ اور بچار اور دنیا کو مطمع نظر، آج ہمارا سب سے پہلا بھی اور سب سے آخری بھی مطمع نظر، سب سے پہلی اور آخری سوچ، ہر طرح کی سوچ وہ دنیا پر آ کر کے رکتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی اس طرح کی سوچ ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، اللہ اس کی فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، اور وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، فرمایا دنیا اللہ اس کو اتنی ہی دیتا ہے جتنی اس کے مقدر میں ہے۔ اور فرمایا جو آخرت کی نیت کرتا ہے، آخرت کی طمع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے معاملات کو جمع کر دیتا ہے، سمیٹ دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت دنیا اس کو ملتی ہے اور وہ ذلیل ہو کر کے اس کے سامنے آتی ہے۔ میرے بھائی، دنیا انسان کو مل جاتی ہے، لیکن یہ لذتیں حاصل کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات جو لذت سے رکاوٹ بن سکتی ہے وہ ہے عدم اخلاص، خلوص نیت نہ ہو۔ جب انسان کے اندر عبادت میں خلوص نیت نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ انشراح قلب اور یہ لذت نہیں ملتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں تمہارے عمل سے حلاوت نہیں ملی ہے تو اس کا مطلب کسی اور کو متہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نفس کو متہم کرو۔ فَإِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى شُكُورٌ، فرمایا اللہ رب العزت تو بڑا شکر، اللہ رب العزت تو بڑے شکور ہیں، اللہ رب العزت تو بڑی قدر کرنے والے ہیں، میرے اور آپ کے اعمال کی اللہ تو قدر کرتے ہیں۔ یہ اگر کوئی خلل بیچ میں آ رہا ہے تو یہ میری اور آپ کی اپنی عبادت کے اندر خلل ہے۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کی زندگی اگر انسان گزارتا ہے، تیسری چیز ہے گناہوں کی زندگی اگر انسان گزارتا ہے تو گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، ذکر کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، قرات کی، عبادت کی، دعا کی، کسی چیز کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جہاں گند ہو وہاں کتنا ہی اچھا چیز ڈالی جائے وہ گند ہی رہتا ہے میرے بھائی، اس لیے گناہوں کی موجودگی میں لذت نہیں آتی ہے۔ آخری امام احمد ابن حرب کا فرمان سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں عبدت اللہ 50 سنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن فما وجدت حلاوت العبادت حتی ترکت 3 اشیاء، میں نے حلاوت ایمان اور لذت جو ہے وہ نہیں پائی مگر اس وقت پائی ہے جب میں نے 3 چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ اور وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں ترکت رضا الناس، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے مجھے حق کہنے کی قوت عطا فرما دی۔ اور فرمایا دوسری چیز، فرمایا میں نے فاسقین کی صحبت کو چھوڑ دیا، اللہ نے مجھے صالحین کی صحبت نصیب فرما دی۔ اور تیسری چیز فرمایا میں نے دنیا کی رنگینی اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا، اس کو حاصل کرنے اور اس کے پیچھے بھاگنے سے چھوڑ دیا، دنیا کی لذتوں کو لینے سے، تو اللہ رب العزت نے آخرت کی لذتیں مجھے دنیا میں نصیب فرما دی ہیں۔ میرے بھائی، گناہ جو ہے وہ اس کی لذت ختم ہو جانی ہے لیکن گناہ باقی رہ جانا ہے، لیکن نیکی جو ہے وہ باقی رہے گی اگرچہ اس کی مشقت آنے والی وہ ختم ہو جانی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ ہم نے لذت شب بیداری حاصل کرنی ہے۔ یہ آخری عشرہ آ گیا ہے آپ کے سامنے اور یہ لذتوں کی باتیں ہمارے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں، ان کا تجربہ کیجئے اور واقعتاً اللہ رب العزت نے ان عبادات کے اندر لذتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔